نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبثت فيكم عمرا كيف وجدتموني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معزز و مکرم سامعین اور سامعات، آج کے سبق میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. جس طرح کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم جب بھی قادیانیوں سے گفتگو کریں تو سب سے پہلے ان قادیانیوں کو مرزا کی ذات کے اوپر جو ہے وہ لے کر آئیں کہ مرزا جو ہے اس کا کردار کیسا تھا. اس لیے کہ ایک انسان کے کردار کا اس کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. معزز طالبات، آپ دیکھیں، جب ہم اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی لڑکے کا بھی کردار دیکھا جاتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کا بھی کردار دیکھا جاتا ہے. ہم کسی کے ساتھ دکانداری کا معاملہ کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملات اس کے ساتھ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کردار پر نظر جاتی ہے کہ یہ آدمی شریف ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ غلط ہے، کیسا ہے. جبکہ نبوت بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے. انسانی مخلوق میں سب سے بڑا منصب جو ہے وہ نبوت کا منصب ہے. خدائی کے بعد سب سے بڑا منصب جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے. تو جس شخص نے جو ذات بھی نبی بنتی ہے یا جو شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو اس کا کردار، اس کی ماضی کی زندگی کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہی وجہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضور نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ لبثت فیکم عمرا، میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے اندر گزار چکا ہوں، یعنی 40 سال گزر چکے ہیں. کیف وجدتمونی، جس میں لیل و نہار بھی تھے اور جس میں رات دن بھی تھا، جس کے اندر سردی اور گرمی بھی تھی، صبح اور شام بھی تھی، دوپہر اور عصر بھی تھی، اور جس میں بیماری اور صحت بھی تھی، جس کے اندر خوشی اور غم بھی تھا، جس کے اندر شادی بیاہ بھی تھا. تم نے ان تمام تر معاملات میں مجھے کیسا پایا؟ کیف وجدتمونی، ان تمام حالات میں آپ نے مجھے کیسا پایا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ اے لوگو، آپ کی نظروں میں میری حیثیت کیا ہے؟ تو سب بیک زبان ہو کر بولے، بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، سب بیک زبان ہو کر بولے کہ
کہ ہم نے آپ کا کئی بار تجربہ کیا، ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، ما وجدناک الا صدقا و امینا، ہم نے آپ کو سراپے صداقت اور سراپے دیانتداری کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا۔ آپ صبح کو بھی صادق اور امین ہیں، آپ شام کو بھی صادق اور امین ہیں، آپ رات کے وقت بھی صادق الامین ہیں، اور آپ صبح کے اجالوں میں بھی صادق الامین ہیں، آپ خوشی کے حالات میں بھی صادق اور امین، آپ غمی کے حالات میں بھی، غمی کے اندھیروں میں بھی آپ جو ہے صادق اور امین ہیں، آپ سردی میں بھی صادق الامین اور آپ گرمیوں میں بھی صادق الامین۔ گویا کہ ہر حال میں آپ کو ہم نے صدقاً، صدق مصدر ہے، اور مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ ہی سچائی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور سچائی ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ سب نے یہ کہا کہ آپ کے کردار کے اوپر ہم سب کو اعتماد ہے۔ تو میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کردار کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اب سب سے پہلے ہم مرزائیوں سے بات کرتے ہوئے یہ عرض کریں گے کہ دیکھو، جس شخصیت کو، جس ذات کو تم نبی مان رہے ہو، کیا تم نے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا ہے؟ کیا اس کا خاندانی پس منظر دیکھا ہے؟ کیا اس کا آپ نے جو ہے تجربہ کیا ہے، تحقیق کی ہے، چھان بین کی ہے؟ آپ اس کو اپنا راہبر اور رہنما مان رہے ہو اور آپ اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات ماننا چاہ رہے ہو اور اس کی اتباع کرنا چاہتے ہو، تو خود دیکھ تو لو، کیا وہ خود بھی راہ پر تھا؟ تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہر مذہب کا بانی اپنے مذہب کے لیے بطور آئینہ اور نمونہ ہوتا ہے، اور کسی بھی مدعی الہام کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین اور آسان راستہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو لہذا مرزا قادیانی اور قادیانیت کو سمجھنے کے لیے غلام احمد قادیانی کی شخصیت کا تعارف اور اس کی حالات زندگی اور خاندانی پس منظر سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میرے سوانح یعنی سوانح کہتے ہیں حالات زندگی، تو کہتا ہے کہ اب میرے سوانح اس طرح ہیں کہ میرا نام غلام احمد ہے، تو غلام احمد اس کا نام، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ، اور میرے دادا کا نام عطا محمد ہے۔ نام ان کا یاد رکھنا، پھر انشاءاللہ آگے چل کر ان کی باتیں ہوں گی۔ پھر کہتا ہے کہ میری قوم مغل برلاس ہے۔ اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں کہتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور اس وقت یعنی 1857 میں 16 یا 17 برس کا تھا۔ اگر 1839 میں اس کی پیدائش ہو تو پھر 1857 میں اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال بنتی ہے، اور اگر 1840 میں اس کی پیدائش ہو تو پھر اس کی عمر جو ہے وہ 17 سال بنتی ہے۔ اب اس خبیث کی خباثت کو دیکھیے گا، یہ کتنا گھٹیا اور کتنے گندے ذہن کا مالک تھا۔ اس کی زبان بھی بہت گندی تھی۔ یہ اپنی عزت کو اس نے تار تار تو کیا، لیکن اپنی ماں کی عزت کو بھی اس نے جو ہے، ماں کی چادر کو بھی اس نے جو ہے وہ تار تار کر دیا۔ سنیے کیا کہتا ہے، اپنی پیدائش کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی اور بعد میں اس کے بعد میں نکلا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں کتنی گندی بات ہے، اس کی کتاب تریاق القلوب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب ہمارا مرزائیوں سے سوال ہے کہ مرزا قادیانی کو اپنی پیدائش کی کیفیت کا علم کیسے ہوا، کس نے اس کو بتایا؟ تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ اتنا گھٹیا تھا، اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ اب اس کے رشتہ دار کون ہیں؟
تو خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ، اس وقت برطانیہ کی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ یعنی انگریزی گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکاری انگریز کو جو ہے یعنی انگریزی سرکار کو جو ہے اس نے مدد دی تھی، یعنی 50 سوار گھوڑے بما جو ہے یعنی نوجوانوں کے اور سامان کے اس نے اس وقت جو ہے جب غداری کا زمانہ چل رہا تھا، یعنی جس وقت مسلمانوں نے انگریز حکومت کی بغاوت کی، تو اس وقت اس کے والد نے انگریز حکومت کا تعاون کیا۔ 50 گھوڑے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے 1857 کی جو تحریک آزادی ہے، اس تحریک آزادی میں اس نے جو ہے اس کے والد نے یعنی انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اور دیکھیں خود یہ لکھتا ہے تریاق القلوب کتاب کے اندر کہ انہوں نے یعنی مرزا کے باپ نے 1857 کے ان مفسدہ یعنی ان مشکل حالات میں تحریک آزادی کے وقت اپنی تھوڑی حیثیت کے ساتھ 50 گھوڑے بما 50 نوجوانوں کے اس محسن گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیے، اور ہر وقت امداد اور خدمت کے لیے میرے والد جو ہے وہ کمر بستہ رہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گئے۔ یعنی آخر دم تک میرا والد انگریزی حکومت کا جو ہے پٹھو بنا رہا۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو یعنی اپنے امتیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے لکھتا ہے، ازالہ اوہام اس کی کتاب کا نام ہے، ازالہ اوہام روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116۔ لکھتا ہے کہ ہم پر اور ہماری ذریت پر یعنی ہماری اولادوں پر فرض ہو گیا کہ اس مبارک برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں معاذ اللہ۔ تو دیکھیں یہ انگریز کا لگایا ہوا یہ پودا تھا۔ اب یہاں تک تو اس کی خاندانی پس منظر تھا۔ اب دیکھتے ہیں جی مرزا قادیانی کا بچپن کیسا تھا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اس کو سنیے گا اگلی ویڈیو میں۔